السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نعمان۔ پیش خدمت ہے افسانہ ندامت۔ مجھ میں اور میرے جڑواں بھائی ابراہیم کے مزاجوں میں بہت فرق تھا۔ وہ نہایت لاابالی قسم کا تھا اور میں سنجیدہ مزاج کا۔ ہم دونوں نے ایک دیندار اور پرہیزگار ماں کی آغوش میں آنکھ کھولی تھی۔ ابا ہمارے بس ایسے ہی تھے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں، لیکن اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کبھی ہمیں حرام نہیں کھلایا۔ محنتی انسان تھے، وہ کسی کی برائی میں نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی جھوٹ بولتے تھے، کھرے اور سچے انسان تھے۔ اس کے باوجود شعور کی منزل کو پہنچتے پہنچتے میرا دل ابا سے ہٹنے لگا۔ جب بھی وہ کام سے واپس آتے، ایک کری سی بو مجھے ان کے وجود سے اٹھتی محسوس ہوتی، جس کی وجہ سے میں ان سے دور دور رہنے لگا تھا۔ ابراہیم بچپن ہی سے ابا پرست تھا اور میں ہمیشہ اماں کا معتقد رہا۔ باوجود اس کے کہ ابا لمبے چوڑے خوبصورت آدمی تھے، مجھے ان سے دلی رغبت نہ ہو سکی۔ میرے اور ان کے درمیان ایک محسوس کی جانے والی جھجک ہمیشہ رہتی تھی۔ اسکول میں اکثر بچے بھی ابا کے حوالے سے ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ابراہیم ان سے الجھ جاتا تھا، پر میں اندر ہی اندر شرمندہ سا ہو جاتا۔ جس نام سے بچے ابا کو پکارتے تھے، مجھے وہ نام کبھی اچھا ہی نہیں لگا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کالج میں نے ابا کے حوالے سے اپنی پہچان چھپانی شروع کر دی۔ ابراہیم پڑھائی میں نہیں چل سکا۔ 3 سال فیل ہونے کے بعد چوتھے سال ڈی گریڈ میں میٹرک پاس کیا، پھر ابا ہی کے ساتھ کام پر لگ گیا۔ MBA کرنے کے بعد مجھے ایک بینک میں جاب مل گئی۔ اماں ہم دونوں بھائیوں کی شادی کرنا چاہتی تھیں، پر میں نے ان سے کہا ابراہیم کی پہلے کر دیں، میں ابھی اپنے کام پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خاندان میں ایک نیم خواندہ لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ میں مینیجر کی پوسٹ پر پہنچا تو ایک چھوٹا سا فلیٹ لے کر علیحدہ رہنے لگا۔ اماں بہت روئی پیٹی، پر میں جانتا تھا کہ ابا کے گھر میں رہتے ہوئے میری سوشل لائف کبھی بہتر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی اچھی فیملی میں میرا رشتہ ہو سکتا تھا۔ صبغہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندھنے کے بعد مجھے سب سے زیادہ پریشانی ابا کا تعارف کرواتے وقت پہ ہوئی۔ رشتے کے لیے بھی اماں کو بہت سمجھا بجھا کر بھیجنا پڑا۔ وہ ابا سے محبت کرتی تھیں، اس لیے ابا سے میرے گریز پر دکھی ہو جاتی تھیں، پر میں کیا کرتا؟ ابا کے لیے جو ایک معتصبانہ سوچ میرے دل میں بیٹھ گئی تھی، میں اسے نکال نہیں پاتا تھا۔ یہ جان کر کہ میں نے اپنے سسرال میں ابا کے متعلق بہت کچھ چھپایا ہے، ابا مجھ سے بالکل ہی کھنچ گئے۔ شادی میں بھی خاموش رہے۔ میں ان کی خاموشی پر شکر ادا کرتا رہا۔ مجھے ابا کے گھر جانا پسند نہیں تھا، اس لیے صبغہ بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیارے 2 بچوں سے بھی نواز دیا۔ زندگی ایسے ہی گزرتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی آزمائش میری زندگی میں در آئی۔ جس بینک میں جاب کرتا تھا، وہاں سے مجھ پر بدعنوانی کا الزام لگا کر نکال دیا گیا۔ 10 کروڑ کا گھپلا ہوا تھا، میں ملوث نہیں تھا، اس کے باوجود لپیٹ میں آ گیا۔ نوکری گئی اور میرے ہی بینک میں میرا اکاؤنٹ فریز ہو گیا۔ میری معاشی بدحالی کے دن شروع ہو گئے۔ جگہ جگہ نوکری کی تلاش میں بھٹکتا پھرا، لیکن جو داغ مجھ پر لگا تھا، اس کے ساتھ کہیں کوئی اچھی نوکری ملنا محال ہو گیا تھا۔ کرائے کے فلیٹ میں 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ گزارا مشکل ہو گیا۔ گاڑی بیچ کر سیکنڈ ہینڈ بائک خرید لی۔ اماں سے فون پر بات ہوتی رہتی تھی، سو وہ حالات سے واقف تھیں اور کہتی تھیں واپس گھر آ جاؤ، اس گھر کے اور ہمارے دلوں کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ لیکن میری انا کو گوارا نہیں تھا اور جانتا تھا کہ صبغہ بھی اس ماحول میں نہیں رہ پائے گی۔ روز صبح نوکری کی تلاش میں نکلنا معمول بن گیا تھا۔ ایسے ہی ایک دن تلاش روزگار میں ایک مارکیٹ کے سامنے سے گزرا تو ایک جانی پہچانی دکان کے سامنے خود بخود پاؤں بریک پر پڑ گیا۔ دکان میں ابا اور ابراہیم
اپنا حلال رزق کما رہے تھے۔ جگہ جگہ لگے خون کے دھبوں والے کپڑے پہنے ابا اپنے سامنے رکھی کندی پر ایک بڑے سے گوشت کے ٹکڑے کی بوٹیاں بنا رہے تھے۔ ابراہیم ان میں سے بوٹیاں اٹھاتا اور قیمے والی مشین سے ان کا قیمہ نکال لیتا۔ ابا کی نظر مجھ پر پڑی تو کچھ دیر سپاٹ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھتے رہے، پھر وہ سارا گوشت اور قیمہ تھیلیوں میں بھر کر ابراہیم کو دیا۔ وہ چپ چاپ تھیلیاں اٹھائے میرے قریب آیا اور موٹر سائیکل کے ہینڈل میں لٹکا کر واپس دکان میں چلا گیا۔ میرے گلے کی گلٹی کئی بار ابھر کر ڈوبی۔ میں اپنے کسائی باپ کا دیا ہوا گوشت لینا نہیں چاہتا تھا، پر نہ جانے کیوں واپس بھی نہ کر سکا، اور ایک ندامت کا احساس دل میں لیے وہاں سے واپس چلا آیا۔